خرج يوما ونحن معه فرأى قبة مشرقة فقال ما هذه؟ قال أصحابه هذه لفلان رجل من الأنصار فسكت وحملها في نفسه حتى لما جاء صاحبها فسلم عليه الناس فأعرض عنه سمع ذلك مرارا حتى عرف الرجل الغضب فيه والإعراض عنه فشكى ذلك إلى صاحبه فقال والله إني لأخبرك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خرج فرأى قبة فرجع الرجل إلى قبته فهدمها حتى سواها بالأرض فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فلم يرها قال ما فعلت القبة يا ما فعلت القبة قالوا شكا إلينا صاحبها إعراضا فأخبرناه فهدمها فقال أما إن كل بناء وبال على صاحبه إلا ما لا بد منه رواه ابو داؤد. حدیث کا ترجمہ کیا ہے انس سے بیان ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام سے جا رہے تھے تو ہم بھی ساتھ تھے. تو راستے میں آپ کا گزر ہوا ایک اونچی عمارت سے. اوپر تو ویسے گنبد کو کہتے ہیں یا مراد عمارت ہے, مشرقہ اونچی عمارت سے گزر ہوا. تو آپ نے پوچھا کہ یہ کس کی عمارت ہے؟ تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیر اور نفرت کی نگاہ سے اس کو دیکھا اور پوچھا. تو لوگوں نے بتایا کہ یہ فلاں انصاری صحابی کی عمارت ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے تو کچھ نہیں کہا, لیکن اس پہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا اور اس عمارت کی وجہ سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں اس عمارت کی تحقیر اور نفرت ہوئی, اس غصے کو, ان چیزوں کو آپ نے دل میں رکھا. زبان سے کچھ نہیں کہا, دل میں غصہ ہوا. تو پھر وہی صحابی انصاری جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور انہوں نے سلام کیا تو رسول اللہ نے منہ موڑا. اب اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں منہ موڑنے کی, کہ سلام کا جواب ہی نہیں دیا اور بغیر جواب دیے منہ موڑ دیا, اور یہ بھی ممکن ہے کہ سلام کا جواب دیا ہو لیکن منہ موڑ دیا. بہرحال آپ نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے منہ موڑا. اور وہ صحابی کہہ رہے خود جب میں نے دیکھا تو ان کے چہرے پر غصے کے آثار تھے. تو ایسا کئی مرتبہ ہوا, کئی مرتبہ وہ انصاری صحابی سامنے آئے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ موڑا دوسری طرف. انہوں نے پھر شکایت کی ان صحابہ سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادہ بیٹھتے تھے اور زیادہ بے تکلف تھے. تو ان سے شکایت کی کہ میں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آج ایسے پایا گویا مجھے جانتے ہی نہیں ہے, میں ایک اجنبی آدمی ہوں. ان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی مطلب کہ گویا کہ وہ ایک اجنبی, میں ایک اجنبی آدمی ہوں, رسول اللہ مجھے جانتے نہیں ہیں. ایسے ان کے چہرے پر غصے کے آثار تھے. تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کی وجہ بتائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے علاقے میں آئے تو دیکھا آپ نے ایسی عمارت ایک بنائی تھی شان و شوکت کے لیے جو آپ کی ضرورت نہیں تھی, آپ کی. تو احادیث کی روشنی میں اس کی تشریح کر رہا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے کہ میرے صحابیوں کے اس عمارت کیوں بنائی. بس جب ان صحابی کو پتہ چلا وہ ہم جیسے لوگ نہیں تھے, جا کے انہوں نے وہ عمارت گرا دی اور ایسی گرا دی کہ زمین کے ساتھ ہموار کر دی.
پھر ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، ہم ساتھ تھے، انہوں نے کہا عمارت نظر نہیں آئی۔ پوچھا کہ وہ عمارت کہاں گئی، عمارت کے ساتھ کیا ہوا ہے تو نظر نہیں آ رہی۔ تو ہم نے بات بتائی کہ انصاری صاحب کی آپ کی خدمت میں آئے اور سلام کیا کئی مرتبہ، لیکن آپ نے منہ موڑا، اعراض فرمایا اور آپ نے ان کی طرف اتفاق نہیں فرمایا۔ انہوں نے ہم سے شکوہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج پہلی مرتبہ ایسا ہوا، پہلی مرتبہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوا کہ مجھے پہچانا ہی نہیں، میں جیسے اجنبی ہوں ایسے مجھے دیکھا، اور میں بار بار ایک طرف آتا رہا، دوسری جانب، تیسری جانب، بار بار منہ موڑتے رہے۔ تو ہم نے ان کو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے اس بات پہ ناراض ہوئے تھے، چنانچہ وہ گیا اور اس نے وہ عمارت کیا کر دی، وہ گرا دی ہمارے۔ یہ بات جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر وہ سنو، ہر عمارت بنانے والے کے اوپر وبال ہوگی، سوائے اس عمارت کے کہ جس سے کوئی چارہ کار نہ ہو، چارہ کار نہ ہو، وہ ضرورت ہو، اس کی ضرورت ہو۔ ایسی عمارت کی وجہ سے عمارت بنانے والے کو عذاب دیا جائے گا قیامت کے دن۔ تو جیسے میں نے شاید کل اس قسم کی حدیث سے گزری تھی، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایسی عمارت مراد ہے جو بغیر ضرورت کے ہو، بغیر حاجت کے ہو، شان و شوکت کے اظہار کے لیے ہو کہ فلاں صاحب نے ایسا مکان بنا لیا ہے، ایسا مکان بنا لیا ہے، اس شان و شوکت کے اظہار کے لیے ہو۔ جیسے آج کل اس کا مقابلہ ہو رہا ہے، مقابلہ فلاں نے ایسا مکان بنا لیا، اتنی منظرہ مکان ہے اور اس میں ایسے ماربل لگے ہیں اور ایسے ٹائل لگی ہیں، یہ وہ۔ تو شان و شوکت کے لیے اور عیش و عشرت کے لیے اگر ضرورت کی بنا پہ ضرورت ہو اس کی کہ رہنے کے لیے جگہ نہیں، رہنے کے لیے مکان نہیں، تو رہنے کے لیے مکان نہیں، تو اس کی اجازت ہے، اس کی گنجائش ہے۔ اس ظاہر ہے آدمی جو ہے نا اپنی رہائش کے لیے یا آدمی کے جو متعلقین ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، تو ان کی رہائش کے لیے جس عمارت کی ضرورت ہو تو اس کی شریعت میں بالکل اجازت ہے، اور اس کی وجہ سے کوئی وبال نہیں ہوگا، آدمی کو کوئی وبال نہیں ہوگا۔ یا پھر خیر و بھلائی کے لیے جو عمارتیں بنائی جاتی ہیں جیسے مسجد ہے، مدرسہ ہے، خانقاہ ہے، تو ان عمارتوں کی وجہ سے بھی آدمی کے اوپر کوئی وبال نہیں ہوگا۔ یا آدمی جن چیزوں کی وجہ سے اس کے جسم کو جو ہے طاقت ملتی ہے، جیسے طاقت ملتی ہے، اس کی حفاظت ہوتی ہے، تو اس کے لیے جیسے لباس ہے یا اس کے لیے ایسی رہائش ہے یا اور چیزیں ہیں، تو ان کی وجہ سے انسان کے اوپر کوئی وبال نہیں ہوگا، کوئی عذاب اس کو ملے گا نہیں۔ اس قسم کی روایت بہقی میں بھی ہے، اور اس قسم کی ایک مرفوع حدیث حضرت طبرانی والے نے، صاحب طبرانی نے حضرت واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع حدیث نقل کی، اس میں بھی یہی ہے۔ حضرت واصلہ رضی اللہ عنہ نے پھر استثناء فرمایا کہ سوائے اس کے کہ وہ اتنا ہو، ہتھیلی کی طرف اشارہ فرمایا، اتنا ہو، کیا ہونا، مختصر ہو، اور صرف جو آدمی کی جو معاشی ضروریات ہو اس کے لیے کیا ہو، کافی ہو۔ تو بہرحال بلا ضرورت شان و شوکت کے لیے اور عیش و عشرت کے لیے اور نام و نمود کے لیے عمارتیں بنانا، ایسی عمارتیں آدمی کے لیے قیامت کے دن وبال جان بن جائے گی۔ اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے کچھ اور مقصد کے لیے، اور ہم نے کچھ اور سمجھ لیا، تفسیری روایت ایک ہے، میرا رب جانتا ہے کہ کیسی ہے، لیکن لوگوں میں بھی مشہور ہے، ویسے عبرت کے لیے وہ ذکر کرتا ہوں کہ آج اس نبی علیہ السلام کی وہ
بات کیسی جو ہے نا ہم کے صادق آئی کہ اس نبی کے پاس ایک عورت گئی کہ میرے بیٹے کی عمر 200 برس ہے، دعا کرو اللہ عمر بڑھا دے۔ تو وقت کے اس نبی نے بتایا کہ اب 200 برس تمہارے نزدیک کم عمر ہے، اور آخری عمر جب آئے گی جو ان کی عمر 60-70 برس ہوگی۔ تو اس عورت نے کہا پھر تو وہ عمر خیموں میں رہے گی، خیموں میں، وہ تو کوئی مکان شکان نہیں بنائے گی۔ تو وقت کے نبی نے بتایا نہیں، عمر تو 60-70 برس ہوگی لیکن وہ بڑی بڑی اونچی عمارتیں کھڑی کرے گی۔ موت بلا چکی ہوگی، جس وقت آنکھ بند ہوگی اس وقت پھر وہ کہے گی ہائے میں تو آیا تھا نماز پڑھنے کے لیے، میں تو صدقہ خیرات دینے کے لیے آیا تھا کہ مال اللہ نے دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کروں، اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کروں، حکم کے مطابق میں خرچ کروں۔ اور میں تو آیا تھا آخرت بنانے کے لیے کہ میں دن رات اللہ کے سامنے کھڑا رہوں، اپنی آخرت بناؤں، عبادت کروں۔ ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارحم الراحمین ہے، فرائض جو ادا کرے آدمی، فرائض واجبات ادا کرے، سنتیں ادا کرے تو پھر اس کی پکڑ نہیں ہوگی، لیکن درجات سے تو رہ جائے گا نا، درجات سے تو رہ جائے گا۔ اور آخرت میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کے بقدر جو وقت آدمی اللہ کی یاد سے، ذکر سے غافل رہے گا، اس پہ بھی ندامت ہوگی۔ اس پہ اتنا یہ وقت ہمارا قیمتی ہے کہ اس پہ بھی ندامت ہوگی۔ تو پھر جو لوگ 24 گھنٹے غیبتوں میں مبتلا ہو، غیبتوں میں اور جھوٹ میں اور گانے سننے میں، فلم دیکھنے میں، کسی کے خلاف منصوبے بنانے میں، چوریوں میں، زنا میں، شراب میں، اللہ کے احکام کو توڑنے میں، ان لوگوں کی ندامت کا کیا حال ہوگا قیامت کے دن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ بظاہر تو ہم وظیفے بھی کر لیں گے، ذکر بھی کر لیں گے، نمازیں بھی پڑھ لیں گے، لیکن دوسرے کے پاؤں کاٹنا، دوسرے کے خلاف منصوبے بنانا، اس سے ہم باز نہیں آئیں گے۔ اور یہ پتہ ہے کہ مقولہ بھی ہے، حدیث بھی ہے کہ جو اپنے مسلمان بھائی کے لیے گھڑا کھودتا ہے تو خود اس میں گرتا ہے۔ ان احادیث کا اور مقولے کا پتہ بھی ہے، لیکن پھر بھی ہم باز آتے نہیں، بس اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا مولانا۔ اللهم انا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات۔ اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، اللهم اخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم۔ رسول وسلم ہمارا ٹوٹا پھوٹا سننا اور سنانا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما، اور اس پہ جو ثواب آپ نے مقدر فرمایا ہے وہ ہمیں نصیب فرما ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اب سے لے کے مرتے دم تک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میں اپنے دین کی باتیں سننے اور سنانے کی، اور پھر ہم سب کو اس پر 100% مکمل عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مجلس کو ہماری نجات کا ذریعہ بناتے ہیں، ایسی نجات کو اس کے بعد پھر کبھی پکڑ نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، جو مقروض ہے ان کو قرضوں سے نجات دے دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور خصوصاً درس والے ساتھیوں میں سے ان کے متعلقین میں سے کوئی بیمار ہے، کوئی پریشان حال ہے، کوئی مقروض ہے تو ان کو ان مصیبتوں سے نجات عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دنیا آخرت دونوں کی خوشیاں نصیب فرما، دونوں کی مصیبتوں سے بچا، آخرت کی خوشیاں ابتدائی سے نصیب فرما، آخرت کی مصیبتوں سے ابتدائی سے محفوظ فرما، ہم سے راضی ہو جا، ایسا راضی ہو جا کہ پھر کبھی ناراض نہ ہو، ہماری دعاؤں کو قبول منظور فرما۔ آمین یا رب العالمین یا حی یا قیوم۔
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. واسال الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.